بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ بدر کا معرکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پرے نہیں پائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب ریس بڑا چلا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، یہ قریش کے لوگ جو تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کے خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دی۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کہ کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا۔ اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تن گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا، یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کی کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہی کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آ گئے، نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ جو تینوں بھائی تھے ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہم تھے، ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ جو تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ جو تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔